الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ قصص کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو پیرا آیت 14 پر ختم ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ کو علم و حکمت سے نوازا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی قرآن میں جگہ جگہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم و علم ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس وحی سے الگ چیز ہے جو ان کی طرف پیغمبر بننے کے بعد آتی ہے، اور جس کا ایک ظہور کلام الہی کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے پیغمبروں کو مخاطبت کا شرف عطا فرماتے ہیں، اپنا علم ان کے سپرد کرتے ہیں، وہ دین اور وہ ہدایت جو بندوں کے لیے انہوں نے بھیجنی ہے اور جن کو رسالات و ربی کہا گیا ہے، وہ ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ یہ وحی، یہ ہدایت، یہ علم بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ علم الہی ہے، یعنی براہ راست اللہ کا علم، جس کو ہم اس قرآن مجید کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ کچھ حقائق اجمال کے ساتھ ودیت کر دیے گئے ہیں، پیغمبر نے اپنے فہم کے مطابق ان کو بیان کیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور جن الفاظ میں اس کو بیان فرمایا، اسی میں یہ جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ الگ چیز ہے، اس میں تو پیغمبر محبت ہوتا ہے، یعنی ایک چیز آسمان سے نازل ہوئی اور جس طرح نازل ہوئی اس کو اسی طرح وصول کیا گیا اور بے کم و کاست آگے پہنچا دیا گیا۔ لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، جس کو بعض روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے نا کہ یہ بھی مجھے دیا گیا ہے اور اس کے مثل بھی ایسی ایک چیز دی گئی ہے، وہ ہے علم اور حکم۔ تو یہ علم و حکم ہے جس کے نتیجے میں اس سے پیچھے کوئی تعلیم کی روایت نہیں ہوتی، کوئی کسی استاد سے سیکھنے کا سوال نہیں ہوتا۔ یعنی پیغمبر بالکل اسی طرح جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے طور پر وجود پذیر ہوتا ہے، اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ذات سے اس علم اور حکم کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ علم جو اس کے اندر ودیت ہے، وہ فیصلے کی صلاحیت۔ یہ فیصلے کی صلاحیت کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا محض یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا اور آپ کا کوئی قضیہ سامنے آ گیا تو اس میں صحیح فیصلہ کر دیا جائے۔ نہیں، ہم دنیا میں علم کے معاملات ہوں یا عمل کے، روز فیصلے ہی کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں تو کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں، دین کے کسی حکم کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں تو کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ایک نہایت جامع تعبیر ہے، اس کو یہاں حکم کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر کی حیثیت محض یہی نہیں ہوتی کہ ہر کارے کی طرح وہ اللہ کی وحی پہنچا دے، وہ اس علم اور حکم سے نوازا جاتا ہے، اور یہی علم و حکم ہے جو بے خطا پھر اس سے صادر ہوتا ہے۔ اس علم و حکم کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ دین کے فہم میں، وہ دین کی شرح میں، وہ اس کی وضاحت میں، وہ اس کے اطلاق میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے میں اگر بشری کمزوری کے تحت غلطی ہو جائے تو اس پر بھی اللہ اس کو قائم نہیں رہنے دیتے۔ تو
تو یہ بڑی عنایت اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں پر ہوتی ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر حوالہ دیا جاتا ہے کہ آتینہ حکمم و علما، تو یہ نواز دیے گئے، ابھی پیغمبری نہیں ملی۔ تو ارشاد ہوا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک دن اتفاق سے۔ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ جن چیزوں کو نمایاں کرنا چاہتا ہے کسی سرگزشت میں ان کو بیان کرتا جاتا ہے، اس کے پیش نظر کوئی کہانی سنانا یا کوئی تاریخ بیان کرنا اصلاً نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک دن اتفاق سے، یعنی وہ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، اس قابل ہو گئے کہ کوئی رائے قائم کریں، کوئی فیصلہ کریں۔ جو انسانی شخصیت کا ظہور ہے وہ جب ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو اب گویا انسان اپنے پورے وجود سے معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن گزر گیا، شباب کو پہنچ گئے، علم میں بھی پختگی پیدا ہو گئی، عقل میں بھی پختگی پیدا ہو گئی۔ پھر ایک دن اتفاق سے کیا ہوا؟ وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جب کہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے۔ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس کے عام اوقات دو ہی ہیں، یا رات کے وقت لوگ سو جائیں گے تو بے خبر ہوں گے، اور یا جن ملکوں میں کچھ گرمی ہوتی ہے یا موسم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں باہر نکل کر کام کرنا ہر وقت آسان نہیں ہوتا، لوگ قیلولہ کرتے ہیں تو دوپہر میں آرام کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے، یعنی جہاں سورہ نور میں پردے کے اوقات بیان کیے ہیں تو وہاں یہ بھی بتایا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ غالباً لوگوں کے قیلولے کا وقت ہوگا۔ وہ دن میں نکلے ہیں تو ظاہر ہے کہ قیلولے کا وقت ہوگا، دوپہر کا وقت، جس میں لوگ دکانیں بھی بند کر کے اسی طریقے سے گھروں کے کام کاج بھی نمٹا کر سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کہ دوپہر کچھ ڈھل جائے تو پھر نکلیں گے، اپنے اپنے خوابگاہوں میں، شبستانوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ غالباً لوگوں کے قیلولے کا وقت ہوگا۔ آگے جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے دیکھا کیوں نہیں۔ آگے جو واقعہ بیان کرنا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی اسے بتایا جائے گا یا سنایا جائے گا تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ تو یہ قرآن نے ابتدا ہی میں وضاحت کر دی ہے کہ وقت ایسا تھا، یعنی اس میں لوگ باہر نہیں تھے، وہ قیلولے کے لیے اپنی خوابگاہوں میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے دیکھا کیوں نہیں۔ قرآن نے یہ اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ یہ ایسا وقت تھا جب لوگ زیادہ تر گھروں میں تھے، یعنی لوگ سڑکوں پر، دکانوں پر باہر نہیں تھے، چنانچہ سڑکیں اور گلیاں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت خود ہمارے دیہاتوں میں، اسی طریقے سے چھوٹے شہروں میں تو یہی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ بچا کے اپنے مظلوم بھائیوں کے حالات دیکھ سکیں، یعنی جو مزدور لوگ باہر نکلے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل سے تو فرعون کے اکابر آیان وہ بیگار بھی لیتے تھے، جس نے چاہا پکڑ لیا، کچھ دینا تھا دے دیا۔ تو ایک محکومی اور غلامی کی زندگی تھی۔ اس میں وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ غالباً کچھ حالات دیکھنے کے لیے اس وقت نکلے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوا جب کہ شہر کے لوگ بے خبر تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے لوگ بے خبر تھے، وہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، یعنی شہر میں جس علاقے سے نکلے وہیں کہیں سڑک کے کنارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا۔ یہاں لفظ وہی شیعہ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں یہ قوم، گروہ، جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے۔ دشمنوں کی قوم میں سے ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے
بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے تو دشمنی ہوئے، یعنی ایک طرح کی اس وقت دشمنی قبطیوں میں اور بنی اسرائیل میں قائم ہو چکی تھی، ایک نفرت کی فضا تھی، جیسے بالعموم لوگ اس زمانے میں بھی پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی جن ملکوں میں قومی ریاستیں اپنے پس منظر کے لحاظ سے کسی خاص مذہب یا کسی خاص نسل کی ریاستیں نہیں ہیں، وہاں ہجرت کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، تو جگہ جگہ جہاں ایسی صورت پیدا ہوتی ہے پھر مظالم بھی وجود پہ آتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ صورت پیدا ہو وہاں قومی ریاستوں میں بھی میجارٹی کا یا اکثریت کا استبداد قائم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل باہر سے آئے تھے، ایک خاندان کے طور پر آئے، 400-450 سال میں بڑی تعداد ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے ایک اقلیت تھی، اور وہاں کے لوگوں کا پس منظر، ان کی نسل، ان کی زبان اور اسی طرح سے ان کے مذہبی تصورات ان سے بالکل مختلف تھے۔ تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے۔ اب جب موسیٰ سامنے آئے تو لڑتے ہوئے ان دونوں میں سے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی لڑتے لڑتے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسرائیلی ہے وہ کچھ مغلوب ہو رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا کوئی بھائی آیا ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس پر موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہاں قرآن مجید نے ایک جملے میں بات سمیٹ دی ہے، یعنی وہ آگے بڑھے ہوں گے، اس نے کچھ آگے سے سرکشی دکھائی ہوگی، کچھ انہوں نے الگ کرنے کی کوشش کی ہوگی، پھر لپٹ پڑا ہوگا، تو اس میں انہوں نے گھونسا مارا تو وہ رخصت ہو گیا بیچارہ۔ میں نے وضاحت کی ہے یہ حادثہ بالکل بے ارادہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے گی۔ یعنی وہ تو اچھی نیت سے صلح کرانے یا الگ کرنے یا یہ دیکھ کر کہ کون زیادتی کر رہا ہے اس کو پیچھے ہٹانے ہی کے لیے آگے بڑھے تھے۔ استاد امام لکھتے ہیں اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو ان سے طالب مدد ہوا۔ حضرت موسیٰ اس کو مظلوم دیکھ کر، یعنی جو صورت بظاہر نظر آئی اس سے یہی لگا کہ کوئی قبطی زیادتی کر رہا ہے، اور عام کرینہ بھی یہی تھا، یعنی وہ ایک غلبہ رکھنے والی قوم تھی، ان کی وہاں حکومت تھی، تو اگر قرائن کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہی معاملہ تھا، اور جو صورت سامنے آ رہی تھی اس سے بھی یہی اندازہ ہوا کہ اسرائیلی پر کوئی ستم توڑا جا رہا ہے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو ان سے طالب مدد ہوا۔ حضرت موسیٰ اس کو مظلوم دیکھ کر، یعنی یہ خیال کر کے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بتقاضائے فتوت و حمایت حق، نوجوان ہے اور ایک خاص طرح کا احساس فتوت نوجوانوں میں ہوتا بھی ہے، پھر یہ کہ جب یہ خیال ہو کہ یہ حق پر ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اور میں مدد کر سکتا ہوں، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے بڑھے اور چاہا کہ بیچ بچاؤ کرا دے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قبطی اپنی رعونت کے سبب سے ان سے الجھ پڑا۔ یعنی وہ آگے تو اسی مقصد سے بڑے ہوں گے کہ صلح صفائی ہو جائے، پیچھے ہٹا دو، معاملہ ختم ہو جائے، رفع دفع ہو جائے، لیکن وہ اپنی رعونت کے سبب سے ان سے الجھ پڑا۔ انہوں نے اپنی مدافعت میں جب وہ الجھ پڑا ہے، دیکھا ہوگا کہ بعض موقعوں پر ایسے ہی سرکش لوگ اس کو چھوڑتے ہیں اور جو بعد میں آیا ہو اسی سے الجھ پڑتے ہیں۔ تو جب وہ الجھ پڑا تو انہوں نے اپنی مدافعت میں اس کو جو گھونسا مارا تو وہ ایسا بے ڈب پڑا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ ہونے کو تو ہو گیا، جیسے ہی یہ معاملہ ہوا قال ھذا من عمل الشیطان، تو سیدنا موسیٰ
جس طرح کی تربیت رکھتے تھے، جیسا ذہنی پس منظر رکھتے تھے، موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا۔ یعنی فوراً انہیں احساس ہوا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے، میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے شیطانی کام ہو گیا۔ یہ شیطانی کام ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس چیز کے پیش نظر رکھ کر ہماری زبان میں بھی رائج ہے، عربی زبان میں بھی ہے اور واقعہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو داعیات موجود ہیں یا جن جذبات کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے، ان میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجور بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو جس وقت فجور یا اس سے ملتی جلتی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس میں وسوسے ڈالیں۔ اس سے در حقیقت یہ تعبیر وجود میں آ گئی ہے کہ یہ ایک شیطانی کام ہے جو مجھ سے ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے، اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں یعنی خواہ اس کو آپ ابلیس کہیے یا ذریت ابلیس کہیے، وہ ذریت ابلیس جنات میں ہے اگر حقیقی ذریت کے لحاظ سے دیکھیں، اور مانوی ذریت کے لحاظ سے دیکھیں تو انسانوں میں بھی بہت سے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے دوسری جگہ ہو و قبیلہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ شیاطین ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، قرآن مجید نے پہلے دن سے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ متنبہ رہو۔ چنانچہ یہی تعبیر وہاں استعمال کی ہے جہاں سیدنا آدم کی خطا معاف فرمائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ میری ہدایت آئے گی، تو اس میں بھی تنبیہ یہی کی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس وقت بھی اس نے وہی کام کیا ہے اور یہ کرتا رہے گا۔ اسی چیز کو ہمارے ہاں حج میں ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے، یعنی ہم وہاں ایک تمثیل کا کردار بن کر شیطان پر سنگباری کرتے ہیں اور وہ عبادت اس سے مکمل ہوتی ہے۔ یہ گویا اس طرح کی یاد دہانی ہے کہ تمہیں اس کو دشمن سمجھنا ہے اور اس کو اپنی سنگباری کا ہدف بنائے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ عدو مبین ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وجہ سے جب یہ خطور کرتا ہے، جب یہ وسوسے ڈالتا ہے، جب یہ تمہیں بھڑکاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی اگر اپنا احتساب کرنے کا ذوق پیدا کر لے تو وہ بالکل متعین طور پر دیکھ لیتا ہے کہ اس وقت یہ کیسے حملہ آور ہوا ہے۔ کوئی خاص کیفیت پیدا ہوگی، غصہ آ جائے گا، کوئی اقدام کرنے کے داعیات پیدا ہوں گے، کوئی لڑائی ہو جائے گی، کسی سے گلہ ہو جائے گا، کسی کی طرف سے کسی زیادتی کا جواب دینے کے لیے انسان اٹھے گا، تو بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب جس طریقے سے چند لمحے پہلے چیزوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر رائے قائم کرنے کے داعیات رکھتا تھا، وہ کیفیت مغلوب ہو گئی یا مسلوب ہو گئی ہے۔ تو یہ ٹھیک ٹھیک اس بات کا نظارہ ہوتا ہے اگر آدمی اپنے باطن میں نگاہ ڈالے کہ یہ شیطان ہے جو اس موقع پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس کو پہچاننا اور اس کو دشمن سمجھنا، تو یہاں انہوں نے فوری طور پر اپنے اس ایمان و یقین کا اظہار بھی کیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ تو بندہ مومن اگر اس صورتحال سے دوچار ہو جائے، یعنی دانستہ نادانستہ، جیسے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ نصح و خیرخواہی کے جذبے سے آگے بڑھے تھے، بیچ بچاؤ کرانا چاہتے تھے، لیکن ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اس میں جب وہ الجھ پڑا ہے تو ان کے اندر بھی غصے کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے ایک گھونسا مارا ہے، اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو پھر بندہ مومن پر اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی کسی وقت کوئی شیطانی کام ہو جائے، اس میں ہوتا وہی ہے یعملون السوء بجہالہ، یعنی کوئی جذباتی صورتحال ہوتی ہے جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں، خواہ وہ شہوت کی نوعیت کا جذبہ ہو
وہ غصے کی نوعیت کا جذبہ ہو، وہ خواہشات کی مغلوبیت ہو، اس میں چونکہ عقل معطل ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر جو انسانی شرف کی چیزیں ہیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں اور اس کا حیوانی وجود غلبہ پا لیتا ہے، ایک طرح کی بہیمیت کا اس سے ظہور ہوتا ہے۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر غلطی ہو جائے، ایسے میں نے عرض کیا کہ دانستہ یا نادانستہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یعنی جیسے ہی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میرے بندے فوراً لوٹ آتے ہیں، یعنی ان کو اس کیفیت سے نکلتے ہی یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ توبہ کریں، رجوع کریں، ان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی فطرت کو مسخ نہ ہونے دے، اس کی تربیت کرتا رہے، فطرت کو فطرت کے راستے پر گامزن رکھے تو لازمی نتیجہ ندامت ہے، یعنی اس سے مختلف کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حادثہ اخلاقی رکھا ہے وہ فوری طور پر حکم لگاتا ہے، اور وہی حکم لگاتا ہے جس کا ظہور ہم نے یہاں دیکھا کہ جیسے ہی یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یعنی جیسے ہی آدمی کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ شیطانی کام ہو گیا ہے تو اصرار کیوں کرے گا اور وہ اس سرکشی پر قائم کیوں رہے گا اور اسی چیز کے ساتھ مرنا کیوں پسند کرے گا؟ اس کے اندر فوری طور پر ندامت کا احساس پیدا ہوگا اور وہ چاہے گا کہ اس کی یہ غلطی معاف ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے دعا کی، یعنی اپنے پروردگاری سے وہ اس کا اظہار کر سکتے تھے۔ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی، یہ جو نفس پر ظلم ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے پر انسان ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ شرک کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جانتے بوجھتے کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کسی بدعت میں ملوث ہوتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کی مثالیں ہیں۔ اس کو عام طور پر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ قرآن مجید نے یہاں اس تالیف کو کھول دیا ہے، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ ایک وہ ہے جس میں انسان ظالم لغیرہ ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن قرآن مجید میں فساد کی تعبیر بھی، فتنے کی تعبیر بھی اور یہ ظلم کی تعبیر بھی خود اپنی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں یہی ہوا ہے، قال رب انی ظلمت نفسی، اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا ہے تو پھر بندہ مومن کیا چاہے گا اپنے رب سے؟ فاغفر لی، مجھ کو بخش دے، یعنی میری غلطی معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اسی علم و حکمت کا کرشمہ تھا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی پیچھے بیان ہوا ہے کہ نبوت تو بات کی چیز ہے، اس وقت وحی آئے گی، اس وقت کتاب نازل ہوگی، وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے ان سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا اسی طرح قریش کی طرف تمہاری بعثت ہوئی ہے۔ تو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن ابھی وہ وحی نہیں آئی، ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب سے ان کو مطلع نہیں کیا، ابھی نبوت کا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ بتا دیا ہے کہ علم و حکمت تو ہم نے عطا کر دیا تھا، تو اس علم و حکمت کا ظہور ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم و حکمت کا حقیقی ظہور اسی حقیقت کے اعتراف میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی حقیقی حکمت یہی ہے۔ انسان اپنے لیے حکمت کی بڑی تعریفیں کرتا ہے،
حکمت ہی کو فلسفہ کہہ کر انسان نے اس کی ایک تاریخ رقم کی ہے، لیکن حقیقی حکمت کیا ہے؟ اسی حکمت کے بارے میں ایک دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ حکمت ملتی ہے وہ بڑا نصیب ور ہوتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے جس میں انسان اس کائنات کے اصل حقائق کو پہچان لیتا ہے، اس کو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پروردگار کی معرفت کی ابتدا اپنی معرفت سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان پہلے اپنے بندہ ہونے کی حقیقت کو دریافت کرتا ہے۔ یہ حقیقت اگر دریافت نہیں ہوئی تو خدا پر ایمان بھی کہیں باہر پڑا رہے گا، اگرچہ انسان اس کا اظہار کرے گا۔ جب اپنے بندہ ہونے کے احساس سے یہ ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر عجز پیدا کرتا ہے، پھر تواضع پیدا کرتا ہے، پھر اخبات پیدا کرتا ہے، پھر تضرع پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی مختلف تعبیریں ہیں، یعنی وہ حقیقی عاجزی، وہ تذلل جو بندگی کے شعور کا لازمی تقاضا ہے، یہ اگر پیدا ہو جائے، اس سے پھر جو الہ کا شعور پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر جو معبود دریافت ہوتا ہے، وہ معبود ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے۔ یعنی وہ کوئی فلسفیانہ حقیقت کا محض اعتراف نہیں ہے، وہ ایک حی و قیوم ہستی کے ساتھ زندہ تعلق کا ظہور ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کا ظہور جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس نے اس علم و حکمت سے نوازا ہے۔ تو علم و حکمت جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں وہ تینوں پہلوؤں سے بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو جو سال فطرت دی گئی ہے، اس سال فطرت کے تقاضوں کو سمجھنے کے داعیات، یہ اس کا پہلا ظہور ہے۔ چنانچہ آپ اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کے ان پہلوؤں کو جب نمایاں فرماتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چیز پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آ جاتا ہے، نبوت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ تو نبوت سے جو کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس کتاب کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنے وجود سے اس کو متعلق کرنا ہے، اس کی فروع کو جاننا ہے، اس کے اطلاقات کو جاننا ہے۔ تو اس کے بھی بہترین نمونے ہمیں پیغمبروں کے ہاں ملتے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان پیغمبروں کے اس علم کا، اور وہ آپ کو تالمود میں بھی ملے گا، وہ آپ کو ہمارے ہاں کی روایتوں میں ملے گا، اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے تو ایک سچے عالم کو فقہ و تدبر کے لحاظ سے جس جگہ ہونا چاہیے اس کی تربیت اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ علم و حکمت جو ان کو دیا گیا تھا اس کا کرشمہ تھا، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی شاہزوری اور بے پناہی پر فخر کرنے کی بجائے، یعنی خیال شیطان یہ بھی دل میں ڈال سکتا تھا کہ واہ کیا کہنے ہیں، ایک گھونسا ہی کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد مزید اکڑتے ہوئے اپنی قوم کی طرف چلے جاتے، پھر کچھ مزید اقدامات کرنے کے لیے منصوبے بناتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شاہزوری اور بے پناہی پر فخر کرنے کے بجائے اس غیر ارادی غلطی کو بھی جرم سمجھا۔ واضح تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یعنی اپنے آپ کو یہ رشوت دی جا سکتی تھی کہ میں نے کون سا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، ہو گیا، لیکن اس کو بھی انہوں نے جرم سمجھا۔ چنانچہ فوراً نادم ہوئے اور اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کی۔ فوراً یہ احساس ہوا انہیں کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ وہ آگے واضح ہوگا کہ وہ کیا پہلو ہے جو غلطی کا پہلو ہے، اس میں اس کو قرآن مجید واضح کرے گا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ جب اس طریقے کا اعتراف ہو، یہی بیان کیا نا وہاں کہ یا ملون السوء بجہالہ، جب جذبات سے مغلوب ہو کر بندہ مومن غلطی کر بیٹھتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ معاف کر دے۔ یعنی اس میں ادھر معافی کی درخواست جاتی ہے، ادھر قبول ہو جاتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قانون بیان فرمایا ہے قرآن میں، یہاں بھی یہی ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے فغفر لی فغفر لہ، یعنی ادھر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ پروردگار مجھے بخش دے۔ یہ الفاظ ظاہر ہے دل کی گہرائی سے نکلے تھے، یہ حقیقی اعتراف سے پیدا ہوئے تھے، اس میں علم و حکمت کا صحیح ظہور ہوا تھا، تو فوراً معافی ہو گئی، اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، هو الغفور الرحیم۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔